کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے وہ الفاظ جو نہج البلاغہ میں محفوظ ہیں آج بھی دلوں کے اندھیروں کو کیسے روشن کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ معرفت خدا کا سب سے گہرا فلسفہ صرف ایک جملے میں مولا علی علیہ السلام نے بیان کر دیا؟ اگر دنیا ایک دھوکہ ہے تو پھر حقیقت کہاں ہے؟ یہ راز صرف مولا علی علیہ السلام کے خطبات میں ملتا ہے۔ ناظرین کرام خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں داستان اردو، جہاں ہم آپ کو روحانیت، معرفت اور ولایت کے ایسے دروازے کھول کر دکھاتے ہیں جن سے انسان کی روح روشنی حاصل کرتی ہے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے مولا علی علیہ السلام کے خطبات معرفت۔ یہ وہ کلمات ہیں جو صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کے آئینے پر الہی نور بن کر اترتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کے وہ خطبات موجود ہیں جو انسان کو خدا کی پہچان، دنیا کی حقیقت، نفس کی معرفت اور آخرت کی تیاری کا سبق دیتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے علم و حکمت کو سمجھنا ہماری زندگی کے لیے سب سے بڑی روشنی ہے تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور داستان اردو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی ویڈیو پہنچ سکے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے خطبات کی طرف۔ یہ وہ دریا ہیں جن کی گہرائی کو کوئی ماہر فکر بھی پوری طرح ناپ نہیں سکتا، لیکن ان کے ایک ایک قطرے میں انسان کی روح کو حیات ملتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، انسان کی سب سے بڑی تلاش کیا ہے؟ مال، دولت، طاقت نہیں، انسان کی اصل تلاش خدا کی پہچان ہے، اور یہ پہچان مولا علی علیہ السلام کے خطبات میں سب سے زیادہ روشن ہو کر سامنے آتی ہے۔ مولا نے فرمایا، اللہ کو مخلوقات کی صفتوں سے مت پہچانو، وہ نہ کسی چیز میں ہے اور نہ کسی چیز سے باہر ہے۔ یہ الفاظ دراصل معرفت الہی کا دروازہ کھولتے ہیں۔ انسان عموماً اپنے رب کو دنیاوی مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مولا ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کسی مثال کا محتاج نہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے تو پھر وہ خود کسی شے میں کیسے سما سکتا ہے؟ مولا کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ اللہ کا وجود کسی ظرف کا محتاج نہیں، وہ خود سب کا خالق ہے، سب پر محیط ہے لیکن کسی پر منحصر نہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے نزدیک معرفت خدا کا پہلا زینہ یہ ہے کہ انسان یہ مان لے کہ عقل محدود ہے اور اللہ لامحدود۔ مولا کا فرمان ہے، یعنی عقلیں اس کی صفت کے ادراک سے عاجز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے ہم عقل سے مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے اسے دل اور روح کے نور سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج ہم فلسفہ، سائنس اور عقل کی روشنی میں سب کچھ ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی حقیقت عقل کے پیمانے سے باہر ہے۔ مولا ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ معرفت خدا عقل سے آگے کا سفر ہے، ایک ایسا سفر جو دل، عشق اور ایمان کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ تو پہلا سبق یہ ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے مثالوں اور شکلوں کو چھوڑ دو، اپنی عقل کی حد کو تسلیم کرو اور اپنی روح کو اس نور کے لیے کھولو جو صرف ایمان اور ولایت کے ذریعے نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہے معرفت خدا کا دروازہ جس کی کنجی مولا علی علیہ السلام عطا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، دنیا وہ سرزمین ہے جہاں انسان اپنی تمناؤں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کوئی مال کے پیچھے ہے، کوئی اقتدار کے، کوئی شہرت کے، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سب کچھ ہمیشہ رہنے والا ہے؟ مولا نے فرمایا، دنیا دھوکہ دینے والی ایک سایہ دار چھاؤں ہے، یہ رکے تو انسان کو فریب دیتی ہے اور یہ آگے بڑھے تو فنا ہو جاتی ہے۔ کیا کمال کی تشبیہ ہے! سایہ ہمیشہ ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، یہ بڑھتا اور گھٹتا ہے، کبھی سامنے آتا ہے تو کبھی غائب ہو جاتا ہے۔ یہی دنیا ہے، فانی، دھوکہ دینے والی اور بے ثبات۔ ہم دن رات جس دنیا کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، کیا یہ دنیا کل ہمارے ساتھ ہوگی؟ کیا کوئی انسان دولت، شہرت یا طاقت اپنے ساتھ قبر میں لے گیا ہے؟ مولا کا پیغام ہے، دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی۔ مولا نے فرمایا، دنیا نے پیٹھ پھیر لی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، بس تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے نہیں۔ یہ جملہ ایک فیصلہ کن لمحہ ہے۔ ہم سب یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم کس کے پیچھے ہیں، دنیا کے یا آخرت کے؟ ناظرین، آج کا انسان دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی حقیقت بھول گیا ہے۔ وہ اپنی خوشی کو چیزوں میں ڈھونڈتا ہے لیکن دل کا سکون نہیں ملتا۔ مولا کے کلمات ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ سکون، عزت اور بقا دنیا کی رنگینیوں میں نہیں بلکہ خدا کی معرفت اور آخرت کی تیاری میں ہے۔ دنیا سایہ ہے، حقیقت نہیں۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا وہ دھوکہ کھائے گا۔ اصل نجات یہ ہے کہ دنیا کو ہاتھ میں رکھو، دل میں نہیں۔ یہ ہے مولا علی علیہ السلام کا پیغام دنیا کے بارے میں، ایک آئینہ جو ہر دور کے انسان کو اپنی حقیقت دکھاتا ہے۔
ناظرین کرام، انسان کائنات کے بڑے بڑے راز کھول لیتا ہے، زمین کی تہ تک جا پہنچتا ہے، خلا کی گہرائی ناپ لیتا ہے، لیکن اکثر اپنے سب سے قریبی راز اپنے نفس کی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ مولا نے فرمایا، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ جملہ گویا پوری معرفت کا خلاصہ ہے، لیکن سوال یہ ہے، نفس کی پہچان کیسے ممکن ہے؟ مولا کے مطابق نفس کو پہچاننے کا مطلب ہے اپنی کمزوریوں کو جاننا، اپنی خواہشات اور غرور کی حقیقت کو سمجھنا، اپنے باطن میں جھانک کر یہ دیکھنا کہ اصل حاکم کون ہے، اللہ کی یاد یا دنیا کی ہوس۔ انسان کے نفس پر کئی پردے پڑے ہوتے ہیں، غرور کا پردہ، ہرس کا پردہ، حسد اور تکبر کا پردہ۔ یہ پردے انسان کو اس کی اصل حقیقت دیکھنے نہیں دیتے۔ مولا کا پیغام ہے، اگر تم یہ پردے ہٹا دو تو تم اپنے اندر اس نور کو دیکھ لو گے جو براہ راست خدا سے جڑا ہوا ہے۔ ناظرین، آج انسان دوسروں کو پہچاننے میں ماہر ہے۔ ہم دوسروں کی کمزوریوں پر نظر رکھتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، لیکن اپنے اندر نہیں جھانکتے۔ مولا علی علیہ السلام کے کلمات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، اپنے نفس کو پہچانو، اپنی حقیقت کو جانو، کیونکہ یہی پہچان تمہیں خدا کے قریب کرے گی۔ معرفت نفس کے بغیر معرفت الہی ممکن نہیں۔ جو اپنی حقیقت کو سمجھے گا وہ اپنی اوقات بھی پہچانے گا اور اپنے رب کی عظمت بھی۔ نفس کی پہچان دراصل خدا کی پہچان کا پہلا قدم ہے۔ یہ ہے مولا علی علیہ السلام کا پیغام کہ انسان کائنات کو جتنا مرضی تسخیر کر لے، اگر اپنے نفس کو نہیں پہچانا تو کچھ بھی نہیں پایا۔ انسان کی سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ وہ موت کو بھول جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وقت اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر لمحہ ہمیں قبر کی طرف لے جا رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا نے پیٹھ پھیر لی ہے اور آخرت سامنے آ گئی ہے، لیکن آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے نہیں۔ کیا عجب جملہ ہے! دنیا ہم سے منہ موڑ کر جا رہی ہے اور آخرت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ مولا کا پیغام ہے کہ ہم فیصلہ کریں، ہم دنیا کے مسافر ہیں یا آخرت کے۔ موت ایک دروازہ ہے، انجام نہیں۔ مولا کے نزدیک موت کا مطلب فنا نہیں بلکہ اصل زندگی کی ابتدا ہے۔ اسی لیے جب ابن ملجم کی ضربت مولا علی علیہ السلام کے سر پر لگی تو آپ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کیوں؟ کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے نزدیک موت خدا کی طرف واپسی ہے۔ مولا فرماتے ہیں، آخرت کے لیے عمل کرو کیونکہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں اصل معرفت یہ ہے کہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے، اصل گھر آخرت ہے۔ جو دنیا میں عمل کے بیج بوتا ہے وہ آخرت میں فصل کاٹے گا۔ ناظرین، آج ہم موت کو بھول کر دنیا میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت ہمیں بھولتی نہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا پیغام ہمیں جھنجھوڑتا ہے، جو موت کو یاد رکھے گا وہ گناہ سے بچے گا، جو آخرت کو یاد رکھے گا وہ دنیا کی لذتوں کے دھوکے میں نہیں آئے گا، جو قبر کو یاد رکھے گا وہ دل کا غرور توڑ دے گا۔ موت فنا نہیں، اصل زندگی کا آغاز ہے۔ آخرت کی تیاری ہی اصل دانش مندی ہے۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر آخرت کو مقصد بنانا ہی مولا علی علیہ السلام کا پیغام ہے۔ پیارے ناظرین، موت کو یاد رکھنا کمزوری نہیں بلکہ بصیرت ہے۔ یہ وہ چراغ ہے جو ہمیں آخرت کی راہوں میں روشنی دکھاتا ہے۔ دنیا میں ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کو جانتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل معرفت کی پہچان الفاظ سے نہیں بلکہ کردار سے ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے خطبات میں ایسے لوگوں کی صفات بیان فرمائیں جن کے دل معرفت الہی کے نور سے روشن ہوتے ہیں۔ مولا نے فرمایا، عارف کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو، اس کی زبان کم گو ہو اور اس کا دل خدا کی یاد میں سرشار ہو۔ یہ جملہ دراصل بتاتا ہے کہ اہل معرفت کی پہچان ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے ہوتی ہے۔ اہل معرفت کی 3 بڑی نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی ہے عاجزی۔ اہل معرفت کا سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ وہ تکبر سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ خود کو کچھ نہیں سمجھتے بلکہ ہر لمحے کو خدا کا محتاج مانتے ہیں۔ دوسری نشانی ہے زہد اور بے رغبتی۔ ان کا دل دنیاوی مال و دولت کا غلام نہیں ہوتا، وہ دنیا کو ہاتھ میں رکھتے ہیں، دل میں نہیں۔ اور تیسری نشانی ہے خدا کی یاد میں ڈوبا ہوا دل۔ اہل معرفت کے دل میں ہر وقت ذکر خدا کی خوشبو بسی ہوتی ہے، ان کا سکوت بھی عبادت ہے اور ان کا کلام بھی نور۔ ناظرین، آج کے دور میں پہچان مشکل ہے کیونکہ دعوے زیادہ ہیں اور حقیقت کم، لیکن مولا کے کلمات ہمیں ایک ترازو عطا کرتے ہیں۔ جو انسان عاجزی میں آگے بڑھتا ہے وہ اہل معرفت ہے، جو دنیا کو مقصد نہیں بلکہ وسیلہ سمجھتا ہے وہ اہل معرفت ہے، اور جو خدا کی یاد کو اپنی زندگی کا مرکز بناتا ہے
वही आरिफ है। अहले मार्फत की पहचान ये है कि वो दुनिया के शोर में भी खामोश रहते हैं। वो दौलत या इक़्तिदार से मुतासिर नहीं होते। वो खुदा की रजा को सबसे बढ़कर मानते हैं। ये है मौला अली अलैहिस्सलाम का पैगाम। अगर तुम अहले मार्फत को पहचानना चाहते हो तो उनके चेहरे की रोशनी देखो, उनके किरदार की सच्चाई देखो और उनके दिल की आजिज़ी देखो। मेरे मोहतरम नाजरीन, यूं मौला अली अलैहिस्सलाम के खुतबात हमें मार्फत खुदा, दुनिया की हकीकत, नफ्स की पहचान, मौत की याद और अहले मार्फत की अलामतों का रोशन रास्ता दिखाते हैं। ये रास्ता सदियों पहले भी इंसान के दिल को नूर देता था और आज भी रोशनी अता करता है। मौला अली अलैहिस्सलाम के खुतबात मार्फत का ये रूह परवर सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सफर कभी खत्म नहीं होता। जिस दिल में मौला अली अलैहिस्सलाम के कलिमात उतर जाएं, वो दिल हर रोज एक नया राज पा लेता है। और दोस्तों, आपको याद होगा कि दास्तान उर्दू की पहली ई बुक फकर का राज बातिन का रास्ता, जिसने बेपनाह मकबूलियत हासिल की। आप सब की मोहब्बत, दुआओं और मुसलसल इसरार पर हम आपके सामने लेकर आए हैं अपनी दूसरी ई बुक, जिसका नाम है मौत और बातिन के राज। ये किताब एक ऐसा रूहानी सफर है जो इंसान को जिंदगी के असल मकसद से रोशनास कराती है, मौत की हकीकत को खोलती है और बातिन के वो असरार आश्कार करती है जो आम आंख नहीं देख सकती। ये ई बुक फकर और फकीरी की रोशनी में लिखी गई है ताकि इंसान खुद से मुलाकात करे और अपने रब से राबते का रास्ता पाए। हर बाब में एक नया राज खुलता है जो कलूब को झंझोड़ कर सोचने पर मजबूर कर देता है। इसकी कीमत 450 रुपए रखी गई है, लेकिन याद रखें ये कीमत इल्म की नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए है कि इसकी कदर की जाए और दास्तान उर्दू का ये चिराग जलता रहे। और अगर कोई दोस्त हदिया ना भी दे सके तो ये किताब फिर भी आप ही की है, आपका हक है, आपका हिस्सा है। इसके लिए बस इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज दें, मुझे मौत और बातिन के राज ई बुक चाहिए, और ये डिजिटल किताब खामोशी से आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी। आइए दुआ में शामिल हों। ऐ अल्लाह, हमें मौला अली अलैहिस्सलाम के कलिमात की रोशनी नसीब फरमा, हमारे दिलों को मार्फत से भर दे, दुनिया के धोखे से बचा, मौत की हकीकत समझा और आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, ये दुआ हम सब के हक में कबूल फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाजरीन कराम, आप सब इस दुआ में शामिल हो जाएं। नीचे कमेंट्स में आमीन लिख दें ताकि ये दुआ हम सब के हक में इज्तमाई तौर पर बुलंद हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि ये चिराग आपकी मोहब्बत से जलता रहे। मिलते हैं आपसे कल शाम 6:45 पर एक नई रूह में उतर जाने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।